अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे और जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल उभरी है, क्या ये किसी एक बहुत बड़े दौर का ख़ात्मा है? शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो। सियासी और नज़रियाती तासुबात जो होते हैं वो बंदे के साथ उसकी कब्र में जाते हैं। पीपल्स पार्टी उस वक्त तक नहीं मर सकी जब तक कि भुट्टो के रोमांस में मुब्तला जियाला जिंदा था, और पीपल्स पार्टी का जनाजा उस वक्त निकला जब वो जियाला जात जो थे वो कब्रों में जाना शुरू हो गए। उनके जो तासुबात थे, अगरचे उनके तासुबात अगली नस्लों में भी मुंतकल हुए और वो एंटी नवाज शरीफ की शक्ल में ढड़े। अब वो जियाला जो है वो जमात इस्लामी में पाया जाए, वो पीपल्स पार्टी में पाया जाए, उसको पनाह मिल गई पीटीआई के अंदर और सरपरस्ती मिल गई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। अब वो इस कदर भौंकता है कि उसकी जो लर्जिश है वो उसकी दुम तक जाती। ठीक, आगे आ जाते हैं। तो खैर ये तासुबात जो होते हैं ये बंदे के साथ जाने होते हैं उसके। इन तासुबात से ज़रा हट के, इस तासुबात को ज़रा साइड पे रख के ज़रा हम आगे चलते हैं। अमेरिका जो है वो दुनिया भर के अंदर, ख़ास तौर पे निक्सन के दौर के बाद, वो दुनिया का सबसे बड़ा असले का सप्लायर बन गया, क्योंकि उस दौर के अंदर ये पॉलिसी दी गई कि हम दुनिया को फौजी देने की बजाय असला देंगे। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम से और फिर कोरिया वॉर और फिर वियतनाम वॉर से अमेरिकन ने बहुत सारे सबक सीखे थे, और उन असबाक के नतीजे के अंदर वो इस नतीजे पे पहुंचा था कि बंदा भेजने की बजाय बंदूक भेज दें। मारने वाले भी उनके अपने होंगे, मरने वाले भी उनके अपने होंगे, और बंदूक के साथ अपनी कंडीशंस भेजें कि जनाब ये फलां के ऊपर चल सकती है, फलां के ऊपर नहीं चल सकती। F-16 से इंडिया के खिलाफ आप एक्शन नहीं कर सकते, F-16 से आप सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ एक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो साथ आनी थी, और उसके बाद वो अमेरिका ने एक गैबी किस्म की, खलाई मखलूक नजर नहीं आती, इस तरह खलाई किस्म की उन्होंने शराइत जो थी वो उसके ऊपर आयद की, और जिसके नतीजे के अंदर अमेरिकन ने पूरी दुनिया के, वो उस वक्त तो सर्द जंग चल रही थी ना, सर्द जंग के अंदर एक पूरे ब्लॉक के मामलात को, उसके तस्वीराती मामलात को, जिनको हम स्ट्रेटजिक अफेयर्स भी कह सकते हैं, उनको कंट्रोल करना शुरू किया, उनकी मईशतों को कंट्रोल करना शुरू किया, उनकी सियासतों को कंट्रोल करना शुरू किया, और ये तक फैसला करने की कोशिश की और किया कि किस मुल्क के अंदर किस ख़ानदान की कितने अरसे के लिए हुकूमत होगी और किन शराइत के ऊपर होगी, और उसके अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात होंगे। गालिब ने कहा था कि मुग़ल बच्चे बड़े गज़ब के होते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी को मार रखते हैं कि लफ्ज़ गालिब साहब इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका भी नए दौर का मुग़ल बच्चा साबित हुआ। वो जिससे प्यार करता था उसी को मार रखता था। वो जो बड़ा हेनरी किसिंजर, बड़ा मशहूर और मारूफ वज़ीर ख़ारजा है, जिसने चाइना के साथ, मेनलैंड चाइना के साथ जाके ताल्लुकात बहाल किए थे, उसका बड़ा मशहूर कॉल है कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो उम्मीद है कि आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये जहन में ठान रखिए कि आपकी इस दुनिया में बचत का कोई इम्कान नहीं है। सद्दाम हुसैन, अरब मनार्कीज़, और ये सारी इसकी मास्टरपीस एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम इन बातों को साइड पे करते हुए इस तरफ चलते हैं कि अमेरिकन ने जब असला बेचना शुरू किया तो असला चलाने के लिए ज़रूरी था एक फरीक के कि सामने वाले फरीक के पास भी असला मौजूद हो। तो लिहाजा अगर वो किसी रियासत को असला बेचता था तो कुछ बंदूकें, कुछ असला जो था वो उसके बागियों को भी सप्लाई करने का एहतमाम किया करता था। कॉन्ट्रा बागियों का मिसाल सबके सामने है। ताज़ा तरीन मिसाल लेना चाहें तो ये हौसी बागी जो हैं
ان کے پاس سارا امریکن اسلحہ ہے، کیونکہ امریکن وہاں پہ لینڈ کرنے لگے تھے سعودیہ کی مدد کرنے کے لیے، اور انہوں نے سب سے پہلے ہیوج ہیپس آف اسلحہ جو تھے، ایمونیشن جو تھے، وہ وہاں پہ ڈمپ کیے۔ اس کے بعد جو تھے حوثیز کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے آ کے گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ بیٹھ کے آ کے وہ جدید ترین امریکن اسلحے کے اوپر قبضہ کر لیا، جس کے اندر میزائل بھی ہیں، اور وہ جو چوتھے کے دن مارتے ہیں، اور امریکن میڈیا یہ الزام لگا کے فارغ ہو جاتا ہے کہ یہ دراصل ایرانی میزائل ہیں اور یہ اسکڈ کی ڈیولپ شدہ شکل ہے، یہ ہم نے نہیں دیے۔ حالانکہ یہ وہ تمام اسلحہ وہ ہے جو بے اہتمام امریکہ نے حوثیز تک پہنچایا تھا۔ عدن کی بندرگاہ کے اوپر جا کے امریکہ کے جہاز لگے تھے اور وہاں پہ یہ اسلحہ آف لوڈ ہوا تھا۔ یعنی باغیوں کو بھی اسلحہ دینا ہے تاکہ وہ چلائیں گے تو حکومتوں کو ضرورت پڑے گی ان پہ اسلحہ پھونکنے کے لیے، اور یوں ہماری دکانداری چلے گی۔ یہ جو اسلحے کی دکانداری تھی، اس کے اندر جب امریکنز نے پہلی دفعہ ان کے منہ کو خون لگا، ان کی اکانومیز نیچے جا رہی تھی، اکانومی کو اوپر اٹھانا تھا۔ اکانومی کو اوپر کیسے اٹھانا تھا؟ اکانومی کو اوپر ظاہر ہے جو اکانومی کا سب سے بڑا سیکٹر ہوگا وہ اٹھے گا تو اکانومی اٹھے گی۔ امریکن اکانومی کا سب سے بڑا سیکٹر کیا تھا؟ اسلحہ سازی تھی۔ اسلحہ سازی اور گن رنرز جو ہیں وہاں پہ بہت بڑی لابی ہے ان کے خلاف۔ امریکہ کے اندر کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا، اور امریکن جو ہیں وہ مرتے رہتے ہیں، لیکن یہ قانون پاس نہیں ہو سکتا کہ اسلحے کا لائسنس ہونا چاہیے اور اسلحے کی اونرشپ کے اوپر ریسٹرکشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس لابی کے ساتھ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی میں دو چیزیں سمجھتا ہوں، ایک پینٹاگون ہے اور ایک CIA ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں مختلف لیولز کے اوپر۔ کریکٹ می، نیچے فیڈ بیک کے اندر آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور میری رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ ان کے ساتھ جو وہاں کی اسلحہ سازی کا ہوا، اور کویت جیسا، بحرین جیسا ممالک جو ہیں، قطر جیسے، متحدہ عرب امارات جیسے، اس طرح چھوٹے چھوٹے منارکس جو ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو 19ویں اور 20ویں صدی کے اندر یہ کوئی برٹش کے ساتھ معاہدہ کر لیتا تھا، کوئی ڈچ کے ساتھ معاہدہ کر لیتا تھا، کوئی جرمن کے ساتھ معاہدہ کر لیتا تھا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی فراہم کریں گے، اور اپنی جو تھی وہ تلواریں موڈے پہ رکھ کے تو وہ ڈانس کرتے رہتے تھے اور لڑکیاں بال گھماتی رہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، وہ عربے جو تھے وہ اسی عیاشی میں خوش تھے کہ باہر سے کوئی حملہ ہوگا ہمارے اوپر، ظاہر ہے کہ جب برٹش اس کو پروٹیکشن دیں گے قطر کو، تو وہ اس کو پروٹیکشن دیں گے فیلو یورپین یونین کے خلاف نا، اور ارد گرد کے لوگوں کے خلاف۔ تو ظاہر ہے جب برطانیوں کا سامنے ایران میں بھی قبضہ ہے برطانیہ والوں کا، تو وہ اس کو وہاں بھی پروٹیکشن دیں گے۔ انہوں نے آ کے ادھر بھی 4 فوجی بٹھا دیے اور انہیں کہا کہ سال کا تم ہمیں اتنے پیسے دے دیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہیا ہیا حبیبی ہیا ہیا۔ تو انہوں نے ان کے سے سیکیورٹی خریدی ہوئی تھی۔ اب جب یہ سیکیورٹی اب جدید دور آ گیا، 20ویں صدی آ گئی، 20ویں صدی کے اندر انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی والے معاہدے چل رہے ہیں، چلنے دیں بھائی۔ سیکیورٹی والے معاہدے سے اپنا امپیریلزم چینج ہو گیا، برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لے لی دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ امریکہ بہادر کی معیشت اس طرح تھی کہ اسے مسلسل 24/7 مانسٹر کی طرح کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے تھا، ورنہ وہ معیشت نہیں چلتی تھی۔ تو میں نے جو کہا کہ ایران کے فال کے بعد، اور جس طرح ایران امریکہ کے اثر و رسوخ سے نکلا، اور اس طرح لیٹن امریکہ کے اندر بہت سارے ممالک جو تھے وہ امریکی اثر سے نکل گئے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو پیسہ پمپ ان ہو رہا تھا امریکن اکانومی کے اندر، اس کو واپس کیسے لایا جائے۔ تو امریکہ بہادر پھر شکار پہ نکلا۔ پہلے انہوں نے جو تھا وہ ایران اور عراق کی ایک لمبی جنگ کروائی۔ ٹھیک ہے، عراق کو سعودی عرب کے ذریعے اسلحہ دیا اور ایران کو اسرائیل کے ذریعے اسلحہ دیا، اور وہ ٹھیک ہے، اور ان دونوں کی لمبی جنگ کروائی، اور جب دونوں ویک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کے ہمسائے میں آگے بیٹھنے کے لیے انہوں نے وہ جو صدام حسین احمق آدمی تھا اس سے کویت پہ حملہ کروا دیا، اور کویت پہ حملہ کروا کے اسے مارنے پہنچ گئے، اور یوں کویت کا فار آل
ایجز ٹو کم نہیں 35 سے میرا خیال 35 ایئرس کے لیے اس کا سارا جو آئل تھا وہ پلیج کر لیا. ناؤ کویت از یٹ another monarchy جو کہ سعودی عرب کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. وہ اس کا امیر جاتا ہے سعودی عرب کو سلوٹ مارتا ہے اس کے بادشاہ کو اور 4 پیسے اس کو مل جاتے ہیں وہ لے آتا ہے. باقی اس کی کوئی تھوڑی سی ڈومیسٹک اکانومی اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہے. تیل ویل سارا امریکی جو ہے نا وہ اس میں لے جاتے ہیں. جو امریکیوں کے ملازمین ہیں وہاں پہ رہنے والے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, وہ خرچے ورچے کرتے ہیں, ان کی ڈومیسٹک اکانومی چلتی ہے. حال کوئی نہیں ہے ویسے ان کا. کویت کی آزادی ہوئی, کویت کا سارا ریسورسز انہوں نے اکٹھا کر لیا. سونا وونا بھی ہے وہاں پہ ویسے. اس کے بعد جو تھا اب عراق کی باری تھی. عراق جو تھا وہ ٹھیک ہے, اور وہ پلا ہوا سانپ جو تھا وہ اس کی قربانی بھی بہت ضروری تھی. پھر اس کو کر لیا گیا اور ذبح کر لیا گیا. اور یوں ان دی مین وائل 3 طاقتیں ابھاری گئیں اس خطے کے اندر اگر ہم دیکھیں, اور ان 3 طاقتوں کے اندر سعودیوں کو اپنی ڈالی گئی. ٹھیک ہے, ایرانیوں کو تو خیر تھی ہی ایکسپینشنزم, ان کا ایک پرانا خواب تھا وہ اپنی پرانی ریاست بحال کریں. اور پرلی طرف سے وہ جو عثمانی ریاست جو تھی وہ بھی طیب اردوان کی شکل کے اندر. یوں اس خطے کے اندر 3 قوتیں انٹروڈیوس کروا دی گئیں جو کہ اس خطے کے اندر اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کے اوپر یقین رکھتی تھیں اور بڑھاتی تھیں. اور تینوں نے اپنے طریقے سے اپنا انقلاب, اپنے نظریات اور اپنا انفلوئنس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ انفلوئنس ایکسپورٹ کرنے والے جو لوگ تھے جو کہ بہرحال اس وقت تو سرکاری ملازمین ہی تھے, لیکن جب انہوں نے پاور کا اتنا چشم اشوب کا لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں, مطلب کہ جسے کہنا چاہیے کہ آنکھیں چندھیا دینے والا منظر دیکھا تو پھر ان کے بھی دماغ خراب ہو گئے. پھر ان میں سے کئی سلیمانی ہو گئے. تو پھر ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی گئی کہ نہیں پاور کے گیم کے اندر آپ ایک سرٹن لیول سے اوپر اٹھیں گے, آپ اپنے آپ کو ہیرو کے طور پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جنرل سلیمانی جیسا اشر بھی ہو سکتا ہے آپ کا. پتہ نہیں اتنے کئی 100 لوگ جو ہیں جنرل سلیمانی جیسے جو ہیں وہ اس پاور گیم کے اندر پاکستان سمیت میں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے دنیا کے مختلف انٹیلیجنس اداروں کے اندر, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کام کر رہے ہوں گے. لیکن جس طرح اپنے آپ کو میڈیا کے اوپر آ کے ایز اے ہیرو ایکسپوز کر لیا تھا, سیکیورٹی کے بندے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا یہ نظام جو عالمی نظام ہے. تو لہذا ان کو اڑا دیا گیا, اور اس طرح اڑایا گیا کہ ان کی صرف ایک انگلی بچی جس سے شناخت ہو سکی کہ یہ انگوٹھی وہ پہنا کرتے تھے. باقی ان کے کوئی قابل شناخت چیز بچنے نہیں دی گئی. اتنی کو فائرنگ کی گئی اس کے ذریعے. یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا, اس کو ہم لے کے آئیں گے اس ڈسکشن کو افغانستان کے موجودہ حالات کی طرف. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.